نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انتہائی واجب الاحترام قبل تکریم حاضرین و سامعین، آج اللہ کے فضل و احسان سے ہم نے تیسرا روزہ رکھا اور 3 رمضان المبارک ہے، اور آج کی تاریخ مخدومہ کائنات حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کے ساتھ منسوب ہے۔ کون مخدومہ کائنات؟ شمع منیر قصر طہارت ہے فاطمہ، شمع منیر قصر طہارت ہے فاطمہ، سرمایہ فروغ امامت ہے فاطمہ، ختم رسول کا اجر رسالت ہے فاطمہ، ختم رسول کا اجر رسالت ہے فاطمہ، قرآن ہے رسول تو آیت ہے فاطمہ، نام نامی اس میں گرامی ہے فاطمہ، کنیت ہے ام محمد، لقب ہے زہرا، اور ایک لقب ہے طاہرہ، ایک ہے مطہرہ، ایک ہے زاکیہ، ایک آپ کا لقب ہے رافیہ، ایک ہے مردیہ، ایک ہے بطول۔ 135 القاب ملتے ہیں حضرت فاطمہ الزہرا کے۔ فاطمہ کا معنی کیا ہے؟ فاطمہ کا معنی ہے سب سے جدا۔ آپ کو فاطمہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ دنیا سے کٹ کر مولا سے لو لگانے والی ہے، اور بطول بطل سے ہے، بمعنی قطع کرنا۔ آپ کو بطول اس لیے کہتے ہیں کہ آپ فضیلت اور نسب کے لحاظ سے تمام عورتوں سے بڑھ گئیں، یہاں تک کہ علامہ تقی الدین سبکی، امام جلال الدین سیوطی، بدر الدین زرکشی وغیرہ کا مذہب یہ ہے کہ فاطمہ الزہرا حضرت مریم سے بھی افضل ہیں۔ قرآن مجید میں ہے نا کہ اللہ نے حضرت مریم کو تمام عالمین کی عورتوں کی سردارہ کہا ہے، تو یہ تمام علماء کہتے ہیں کہ وہ اپنے زمانے کے عورتوں کی سردارہ تھیں، اور جہاں تک ہے حضرت زہرا کی بات تو علامہ تقی الدین سبکی، امام جلال الدین سیوطی، بدر الدین زرکشی اور دیگر بے شمار علماء کا یہ مذہب ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ آپ مریم سے بھی افضل ہیں۔ دلیل یہ دی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے جسم کا ٹکڑا فرمایا ہے، اور جو نبی کے جسم کا ٹکڑا ہے وہ ساری کائنات سے اعلیٰ ہے، یعنی پیغمبر کے، اللہ کے محبوب کے جسم کا ٹکڑا ساری کائنات سے اعلیٰ ہے، اور زہرا کو امام الانبیاء نے اپنے جسم کا ٹکڑا فرمایا۔ فاطمہ تو بضع تو منی فمن احبہا فقد احبانی ومن ابغضہا فقد ابغضنی۔ فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے راضی کیا اس نے مجھے راضی کیا، اور جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آپ کی بارگاہ میں خوبصورت ہدیہ عقیدت پیش کیا ہے۔ آج میں چاہوں گا کہ علامہ اقبال نے جو خوبصورت کلام حضرت زہرا کی شان میں اور آپ کے دربار اقدس میں پیش کیا ہے وہ کلام پاک پڑھا جائے۔ اقبال کہتے ہیں کہ حضرت زہرا 3 وجہ سے عزیز ہیں، جبکہ حضرت مریم علیہ السلام 1 وجہ سے عزیز ہیں۔ مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز۔ اقبال کہتے ہیں کہ مریم 1 وجہ سے عزیز ہیں، یعنی فضیلت والی ہیں۔ وہ وجہ کیا ہے کہ وہ اللہ کے پیغمبر عیسیٰ کی ماں ہیں۔ از سہ نسبت حضرت زہرا عزیز۔ اقبال کہتا ہے کہ حضرت زہرا 3 وجوہات کی
بنا پر افضل ہیں۔ پہلی کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ نور چشم رحمت للعالمین۔ پہلی فضیلت جو حضرت زہرا کی اقبال نے بیان کی وہ یہ کہتے ہیں کہ جس ہستی کی آپ نور چشم ہیں وہ ہستی تمام عالمین کے لیے رحمت ہے۔ کون ہستی ہے وہ؟ امام اولین و آخرین۔ وہاں حضرت عیسیٰ ہوں یا حضرت آدم ہوں، 1.25 لاکھ انبیاء جو ہیں ان کے بھی امام ہے۔ کون؟ وہ رحمت للعالمین جن کی آنکھوں کا نور حضرت زہرا ہے۔ آگے آپ فرماتے ہیں کہ جاں در پیکر گیتی دمید روزگار تازہ آئین آفرید۔ کون ہے آپ کے والد محترم کہ آپ نے زمانے کے وجود میں نئی روح پھونک دی اور آپ نے ایک تازہ آئین والا زمانہ پیدا کیا، ایسا آئین جو کہ قیامت تک زندہ و تابندہ ہے، اور وہ آئین کیا ہے؟ شریعت مصطفیٰ۔ آگے آپ فرماتے ہیں اقبال زہرا کے بارگاہ میں عقیدت کے پھول نچاور کرتے ہوئے، بانوئے تاج دار حلتا۔ اقبال کہتے ہیں بیٹی تو ہے نا اس ہستی کی جس نے ساری کائنات کو نیا آئین دیا، جو تمام کائنات کے لیے رحمت ہیں، بیٹی تو ہیں ان کی۔ بانوئے تاج دار حلتا، آپ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی زوجہ مطہرہ ہے، یعنی بیوی بننے کا شرف نصیب ہوا تو اس ہستی کی بیوی ہیں جو تاج دار حل عطا ہیں۔ حل عطا سے کیا مراد ہے؟ حل عطا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا۔ یہ جو قرآن پاک میں ہے نا سورہ دہر جہاں سے شروع ہوتی ہے، تو علماء نے یہ حل عطا جو ہے اس سے مراد مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ شیر خدا کو لیا ہے، تو اس کی طرف سورہ دہر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ بانوئے تاجدار حلتا، بیوی ہیں اس ہستی کی جس کو تاجدار حلتا کا شرف نصیب ہوا۔ مرتضیٰ مشکل کشا شیر خدا۔ اقبال اپنا نظریہ بھی علی المرتضیٰ کے بارے میں دے رہا ہے۔ آج کل تو لوگ اقبال کا نام بھی لیتے ہیں اور مشکل کشا کے نام پہ تھوڑا سا پیچھے ہٹ جاتے ہیں، نہیں جی مشکل کشا علی کو کہنا چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے۔ اقبال نے تو ببانگ دھول کہا، اقبال نے کہا کون؟ علی المرتضیٰ، مرتضیٰ مشکل کشا شیر خدا، وہ علی جن کی زوجہ ہیں حضرت زہرا، ان کا اپنا لقب مرتضیٰ بھی ہے، مشکل کشا بھی ہے، شیر خدا بھی ہے۔ آگے اقبال کہتا ہے اگلے شعر میں، پادشاہ و کلبہ ایوانے او یک حسام و یک ذرہ سامانے او۔ کہتا ہے کہ علی بادشاہ بھی تھے لیکن حجرہ آپ کا محل تھا۔ بادشاہ ایسے تھے کہ چھوٹا سا حجرہ تھا اس بادشاہ کا محل، اور آپ کا سامان کیا تھا؟ یک حسام و یک ذرہ سامانے او، آپ کا سامان ایک تلوار اور ایک ذرہ پر مشتمل تھا۔ علی بادشاہ تھا، محل کی جگہ حجرہ تھا، حجرہ ہی آپ کا محل تھا، اور اس محل کا سامان ایک تلوار تھی اور ایک ذرہ تھی۔ آگے اقبال کہتا ہے، یہ تو نسبتیں زہرا کی بیان کرتے ہوئے کہہ رہا ہے نا۔ اقبال نے کہا یہ تو بیٹی ہیں اس کی، بیوی ہیں اس ہستی کی جو شہنشاہ فقر ہے اور فقر کی اقلیم کا بادشاہ ہے، اس کی بیوی ہیں۔ اگلے شعر میں اقبال کہتا ہے زہرا کون؟ مادر مرکز پرکار عشق۔ آپ کی تیسری نسبت یہ ہے کہ آپ پرکار عشق کے مرکز، پرکار ہوتا ہی، پرکار سے بچے جو ہے نا وہ دائرہ بناتے ہیں، جو عشق کی پرکار ہے نا اس کا جو مرکز ہے، اس مرکز کی ماں ہے فاطمہ، اور وہ مرکز کون ہے؟ وہ مرکز حسین ہے۔ وہ مرکز عشق کی پرکار کا مرکز حسین ہے،
اور جو عشق کی پرکار کا مرکز حسین ہے، اس حسین کی ماں حضرت فاطمہ الزہرا ہے۔ مادر عام مرکز پرکار عشق، مادر عام کاروان سالار عشق، جو عشق کا سالار ہے، قافلہ ہے، اس قافلہ سالار کی ماں ہے حضرت فاطمہ۔ آگے فرماتے ہیں یکے شمع شبستان حرم، صرف امام حسین کی ماں ہی نہیں، یکے شمع شبستان حرم، آپ حضرت حسن کی بھی والدہ تھیں۔ کون حسن؟ وہ جو خیر الامم امت مسلمہ کے اتحاد کے حافظ تھے، محافظ تھے، یہ نہیں۔ کون؟ فرمایا حافظ جمعیت خیر الامم، جو کہ شبستان حرم کی شمع ہے، یعنی وہ حسن جس نے اپنی بادشاہی کو فقر پر قربان کر دیا اور امت میں امن کی خاطر اپنا تاج قربان کر دیا، اس حسن کی ماں کا نام فاطمہ ہے۔ آگے کہتے ہیں تا نشیند آتش پیکاروں کی، پشت پازد برسرے تاج و نگی، تاکہ جنگ و جدل کی آگ بجھ جائے اور خانہ جنگی ختم ہو جائے، اس لیے آپ نے حکومت کو ٹھکرا دیا تھا۔ اور یہ اتنا بڑا کردار ہے امام حسن کا کہ اقبال نے امام حسن کے اس کردار کو سامنے رکھ کر کہ امت میں فساد نہ ہو، صرف امن کے لیے اپنی حکومت کو ٹھکرا دیا، تو فرمایا کہ وہ اتنی شان والا حسن، اس حسن کی ماں ہونے کا شرف بھی حضرت فاطمہ الزہرا کو نصیب ہے۔ آگے آپ فرماتے ہیں وہاں دیگر مولائے ابرار جہاں، قوت بازوئے احرار جہاں، اور وہ دوسرے بھائی تھے اور دنیا کے نیکوں کے آقا تھے اور اسرار جہاں کے بازوؤں کی قوت تھے۔ یہ امام حسن کی تعریف کر رہا ہے اقبال۔ آگے کہتے ہیں کہ در نوائے زندگی سوز از حسین، اہل حق حریت آموز از حسین، زندگی کی آواز میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوز پیدا ہوا اور اہل حق نے آپ سے حریت کا سبق لیا۔ سیرت فرزندہا از امہات، یہ امام حسن اور امام حسین کی اتنی تعریف کرنے کے بعد اب نچوڑ نکال رہا ہے اقبال، کہہ رہا ہے کہ سیرت فرزندہا از امہات، یہ جتنے بھی عظمتیں میں نے ان فرزندوں کی بیان کی ہیں، فرزندوں کی سیرت کا دار و مدار ان فرزندوں کی ماں پر ہوتا ہے۔ کہتا ہے سیرت فرزندہا از امہات، یہ جو کردار حسن اور حسین کا ہے یہ ایویں نہیں ہوا، یہ اس لیے ہوا کہ ماں کا نام زہرا ہے، یعنی یہ تربیت حضرت زہرا نے کی اور ماں کی تربیت کا اثر ہوتا ہے۔ سیرت فرزندہا از امہات، جوہر صدق و صفا از امہات، یہ صدق و صفا کا جو جوہر ہوتا ہے یہ ماؤں سے ملتا ہے۔ مائیں اپنے بیٹوں کی سیرت اور کردار بناتی ہے اور ان کو صدق و صفا کا جوہر عطا کرتی ہیں، یہ جوہر بھی ماؤں کی وجہ سے حاصل ہوتا ہے۔ آگے اقبال پھر پلٹتا ہے حضرت زہرا کی خدمت میں ہاتھ جوڑ کے، کہتا ہے مزرعے تسلیم را حاصل بطول، مزرعے تسلیم را حاصل بطول، مادر آن را اسوہ کامل بطول، حضرت فاطمہ الزہرا تسلیم و رضا کی کھیتی کا حاصل ہے۔ جو تسلیم و رضا کی فصل ہے، اس فصل مزرع کہتے ہیں کھیتی کو، مزرعے تسلیم و رضا کی جو کھیتی ہے اس کا حاصل اور نچوڑ بطول ہیں۔ مادر آن را اسوہ کامل بطول، اور ماؤں کے لیے اسوہ کامل حضرت بطول ہے۔ آگے کہتے ہیں بہر محتاج دلش گونا سوخت،
با یہودے چادر خود را فروخت. ایک ضرورت مند کے لیے آپ کا دل اس طرح تڑپ اٹھا کہ آپ نے اپنی چادر ایک یہودی کے پاس بھیج دی. اقبال نے وہ واقعہ بیان کیا اس شعر میں کہ جب ایک سوالی آ گیا، حضور نے فرمایا حضرت ابو ذر کو کہ اس کو لے جاؤ. تو جب وہ سوالی لے کر زہرا کے دربار پہ آئے تو زہرا سے کہا کہ یہ کچھ کھانے کے لیے آیا ہے. فرمایا میں نے اپنے بیٹوں حسن اور حسین کو تو بھوکے ہی سلا دی ہے، گھر میں کچھ بھی نہیں ہے. جب وہ واپس جانے لگے تو حضرت زہرا نے آواز دی. آپ نے فرمایا آج تک میرے در سے کوئی سوالی خالی نہیں گیا، گھر میں تو کچھ نہیں، یہ میری چادر لے جاؤ فلاں یہودی کے پاس اور اس کو کہہ دو کہ یہ چادر گروی رکھ لے یا اس کو فروخت میں کرنا چاہتی ہوں، اس کے بدلے پیسے دے دے، جو پیسے ادھر سے ملے اس سے کھانا لے آنا تاکہ یہ سوالی زہرا کے گھر سے خالی نہ جائے. یہ واقعہ بڑا عجیب تھا. جب وہ چادر اس یہودی کے پاس پہنچی تو اس نے پوچھا کہ یہ چادر کس کی ہے. اس نے سارا واقعہ بیان کیا کہ یہ پیغمبر کی بیٹی کی چادر ہے. اس نے کہا پیسے بھی لے جاؤ اور یہ چادر بھی لے جاؤ، صرف چادر ہی نہ لے جاؤ، مجھے بھی ساتھ لیتے جاؤ، کیونکہ میں نے اپنی کتاب میں پڑھا ہے کہ جو نبی آخر الزمان ہوگا اس کی بیٹی اپنی چادر دے کر غریبوں کی بھوک مٹانے والی ہوگی. میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ پیغمبر بھی سچا ہے، اس کی بیٹی بھی سچی ہے. تو حضرت اقبال نے اس واقعے کو اس شعر میں بیان کر دیا، کہا کہ بہرے محتاج دل شاں گونا سوخت. ایک محتاج کے لیے جس کا دل اتنا تڑپ اٹھا کہ با یہود چادر خود را فروخت، اپنی چادر یہود کے ہاتھ بیچ دی اور بیچ کر اس کی مدد کر دی. آگے اقبال کہتا ہے نوری و ہم آتشی فرما برش. ایک مخلوق ہے نور کی بنی ہوئی، ایک ہے آتشی آگ کی بنی ہوئی. اقبال کہتا ہے نوری و ہم آتشی فرما برش. نوری یعنی فرشتے اور آتشی یعنی جن، سب آپ کے فرما بردار ہیں. گم رضائش در رضائے شوہرش. ادھر تو نوری اور ناری، ادھر تو فرشتے اور جن آپ کے تابع فرمان ہیں، اور آپ اتنی شان کی مالکہ ہونے کے باوجود خود فرما بردار تابع فرمان ہے مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ، یعنی اپنے شوہر کی. یعنی عورت وہی با کمال ہوتی ہے جو سارا کچھ عزت آبرو دانت اور پیسہ اور جو کچھ مقامات رکھتی ہے ہونے کے باوجود اپنے شوہر کی تابع فرمان ہو. تو اقبال کہتا ہے ادھر تو مقام یہ ہے کہ نوری اور آتشی یعنی فرشتے اور جن آپ کے تابع فرمان ہے، اور ادھر آپ کی کا مقام کیا ہے؟ گم رضائش در رضائے شوہرش. آپ اتنا مقام ہونے کے باوجود اپنی رضا کو شوہر کی رضا میں گم کر دیتی ہے. ادب پر وردائے صبر و رضا آسیا گردان و لب قرآن سرا. وہ صبر و رضا کی ادب پر وردہ تھیں، آپ چکی پیستی تھیں لیکن ہونٹوں پر قرآن پاک کی تلاوت ہوتی تھی. اتنا مقام ہونے کے باوجود اتنی مشقت سے زندگی گزاری. دو جہانوں کے سردار کی بیٹی ہے، کل ولیوں کے سردار کی بیوی ہے، اور حسن اور حسین کی ماں ہے، اور کائنات کے تاجدار کی بیٹی ہے، اور خود زندگی اتنی مشقت سے گزار رہی ہے، اپنے ہاتھوں سے چکی پیستی ہے. اور جب چکی پیس رہی ہوتی ہے تو زبان پہ قرآن کی آیتوں کی تلاوت ہوتی ہے. گریا ہائے او نوالی بے نیاز گہر افشاندے بداما نماز. آپ کا گریا تکیے سے بے نیاز تھا. گریا کرتی تھی، روتی تھی، لیکن ایک رونا ہوتا ہے تکیے پہ رونا، وہ تکیے والا رونا اور رونا ہے. اقبال نے بڑا خوبصورت یہ شعر کہا گریا ہائے او نوالی بے نیاز گہر افشاندے بداما نماز. آپ کا گریا تکیہ سے بے نیاز تھا، آپ کے آنسو کبھی نہیں گرے.
یعنی حالات کی تنگی میں بھی آنسو نہیں بہائے، لیکن نماز کی حالت میں آپ کے آنسو موتیوں کی طرح گرتے تھے۔ حالات کی مشقت پہ رونا نہیں آیا، اگر رونا آیا تو نماز میں آیا، سجدوں میں روتی تھیں۔ دنیا میں اتنی عورت، اتنی عبادت گزار آپ کو کسی کی سیرت نہیں ملے گی جتنی عبادت گزار حضرت زہرا کی سیرت ہے۔ اشک او برچید جبریل الزمیں، ہم چو شبنم ریخت بر عرش بری۔ اقبال کہتا ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے آنسو زمین سے چن لیتے تھے اور انہیں شبنم کی طرح بلند عرش پہ گرا دیتے تھے، جس طرح شبنم گرتی ہے اللہ کے عرش پہ زہرا کے آنسو حضرت جبریل گرا دیتے تھے، جیسے آپ کی زمین پہ شبنم گرتی ہے رب کے عرش پہ زہرا کے آنسو ہوتے تھے۔ اقبال نے کمال کر دیا، آگے اقبال نے انتہا کر دی اگلے شعر میں، کہتا ہے رشتہ آئین حق زنجیر پاست، پاس فرما جناب مصطفیٰ است۔ آئین حق کا رشتہ میرے پاؤں کی زنجیر بنا ہوا ہے، اگر میں شریعت مصطفیٰ کا نوکر نہ ہوتا، رشتہ آئین حق زنجیر پاست، پاس فرمانے جناب مصطفیٰ است۔ آئین حق کا رشتہ میرے پاؤں کی زنجیر بنا ہوا ہے اور مجھے جناب مصطفیٰ کے احکام کا پاس ہے، وگرنہ میں کیا کرتا؟ اگر شریعت کا پاس نہ ہوتا، حضور کی غلامی کا پاس نہ ہوتا، تو حضرت زہرا مقام وہ رکھتی ہیں، میں کرتا کیا؟ اقبال نے سارے کلام کا نچوڑ اگلے شعر میں بیان کر دیا، کہتا ہے ورنہ گرد تربتش، ورنہ گرد تربتش گردید میں، سجدہا برخاک او پاشید میں، ورنہ میں آپ کی قبر کے گرد طواف کرتا اور آپ کی قبر پر سجدہ کرتا، اگر شریعت مصطفیٰ کی زنجیر نے میرا دامن پکڑا نہ ہوتا، میرے پاؤں میں شریعت مصطفیٰ کی زنجیر نہ ہوتی، تو حضرت زہرا کا مقام یہ ہے کہ میں آپ کی قبر انور کے ارد گرد طواف بھی کرتا اور سجدہ بھی کرتا، لیکن چونکہ شریعت مصطفیٰ کا میں غلام ہوں اور آئین مصطفیٰ کا میں نوکر ہوں، میں پابند ہوں، سجدہ اللہ کے علاوہ ہو نہیں سکتا۔ اگر شریعت مصطفیٰ کا پابند نہ ہوتا تو حضرت زہرا کا مقام یہ ہے کہ میں آپ کی تربت کے سامنے آپ کو سجدہ ریزی کرتا۔ تو یہ ہے مقام حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا، حضرت خاتون جنت مخدومہ کائنات کا۔ تو آج مغرب کے ٹائم یا عصر کے بعد آپ کی بارگاہ میں اپنی توفیق کے مطابق تھوڑا بہت ختم ضرور کہلوانا اور آپ کی روح مبارک کو وہ ایصال ثواب کرنا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین آپ کی بارگاہ میں ہماری محبت قبول و منظور فرمائے، آمین۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔